کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ کچھ تھکان ایسی ہوتی ہے جو جسم میں نہیں دل میں ہوتی ہے؟ جسم سو بھی جائے تو وہ تھکان نہیں جاتی، آنکھیں بند ہو جائیں مگر ذہن جاگتا رہتا ہے۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ تم خود بھی نہیں جان پاتے کہ تم اتنے بوجھل کیوں ہو۔ تم ہنس رہے ہوتے ہو، باتیں کر رہے ہوتے ہو، سب کو لگتا ہے سب ٹھیک ہے، لیکن اندر کہیں ایک سوال بار بار سر اٹھاتا ہے، یا اللہ، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ یہ سوال گناہ نہیں ہوتا، یہ سوال بغاوت نہیں ہوتا، یہ سوال اس دل سے نکلتا ہے جو تھک چکا ہو مگر اب بھی اللہ سے امید باندھے ہوئے ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر خود کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ تکلیف تمہیں توڑنے آئی ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہ تکلیف تمہیں سنبھالنے کے لیے آئی ہو، اس رفتار سے روکنے کے لیے جس میں تم خود کو بھولتے جا رہے تھے، اس شور سے الگ کرنے کے لیے جس میں تم لوگوں کی باتیں تو سن رہے تھے مگر اپنے دل کی اصلاح کی طرف کم توجہ رہ گئی تھی۔ اللہ جو کچھ کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق کرتا ہے، اور اس کے ہر فیصلے میں بندے کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے جسے انسان فوراً نہیں سمجھ پاتا۔ اور ہو سکتا ہے یہی رک جانا، یہی خاموشی اور یہی تکلیف بندے کے لیے بھلائی کا ذریعہ بن جائے جس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تم نے غور کیا جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے تو دعا اکثر مختصر ہو جاتی ہے، سجدہ جلدی میں ہوتا ہے، شکر اکثر زبان تک محدود رہ جاتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو دعا میں ٹھہراؤ اور گہرائی آ جاتی ہے، آنکھوں میں سچ آ جاتا ہے، اور سجدے میں وہ باتیں نکلتی ہیں جو خوشی میں کبھی نہیں نکلتی۔ یہ فرق اتفاق نہیں ہے، یہی وہ حکمت ہے جسے ہم اکثر سمجھ نہیں پاتے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دکھ تمہیں یاد دلانے کے لیے آیا ہو کہ سچ میں تمہیں صرف اللہ کی رحمت اور مدد پر بھروسہ کرنا ہے، اور اسی بھروسے میں تمہیں اندر سے مضبوط بنایا جا رہا ہو۔ انسان کی ایک عادت ہے، جب تک سہارا موجود ہو وہ اصل سہارے کو نہیں پکڑتا۔ جب تک کوئی انسان ساتھ کھڑا ہو وہ اللہ پر پورا بھروسہ نہیں کرتا۔ جب تک کوئی دروازہ آدھا کھلا ہو بندہ اللہ کے سامنے پوری طرح نہیں جھکتا۔ اور اسی لیے کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایک سہارا آہستہ آہستہ ہٹا دے تاکہ بندہ صحیح جگہ پر جھکنے کا موقع پائے۔ دوست بدل جاتے ہیں، لوگ مشروف ہو جاتے ہیں، وہ وعدے جو بہت مضبوط لگتے تھے خاموشی میں ٹوٹ جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو، یا اللہ، سب کچھ مجھ سے کیوں چھین رہا ہے؟ اصل میں سب کچھ نہیں چھین رہا ہوتا، اصل میں ہو سکتا ہے کہ سب کچھ غلط جگہوں سے ہٹا کر تمہیں صحیح جگہ پر جھکنے کا موقع دیا جا رہا ہو۔ یہ بات سخت لگتی ہے مگر حقیقت یہی ہے۔ یہ دکھ اور مشکلیں تمہیں اکیلا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش کیوں آئی، لیکن شاید یہ ہمیں صبر اور قریب ہونے کا موقع دے رہی ہوں۔ یہ دکھ اور مشکلیں شاید اس لیے ہیں تاکہ تم ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھو اور اللہ کو تمہیں اپنے قریب کرنے کا موقع دینا۔ اندر سے مضبوط بنو، یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں ان حالات کے ذریعے اندرونی طاقت اور صبر سکھا رہا ہو، کیونکہ جو بندہ ہر وقت کسی انسان یا چیز سے سہارا لیتا رہے وہ جب وہ سہارا ٹوٹے گا تو خود بھی کمزور ہو جائے گا، لیکن جو بندہ اللہ کے قریب رہتا ہے وہ ٹوٹ کر بھی اندر سے مضبوط اور پرسکون رہتا ہے۔ تم نے کبھی سوچا کہ کچھ لوگ کم وسائل میں بھی پرسکون کیوں ہوتے ہیں اور کچھ سب کچھ پا کر بھی بے چین؟ فرق حالات کا نہیں ہوتا، فرق جڑنے کی جگہ کا ہوتا ہے۔ جس کا دل اللہ سے جڑا ہو اسے کمی اور مشکلیں دل پر حاوی نہیں ہوتی، اور جس کا دل دنیا سے جڑا ہو اسے فراوانی بھی مکمل سکون نہیں دے پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کچھ لوگوں کو جلدی دیتا ہے اور کچھ کو دیر میں۔ دیر سزا نہیں، دیر اکثر حفاظت اور تیاری ہوتی ہے۔ تم جس چیز کے لیے رو رہے ہو سکتا ہے وہ چیز ابھی تمہارے دل کے لیے تیار ہی نہ ہو، یا تم اس چیز کے لیے ابھی تیار نہ ہو، اور اللہ دونوں صورتوں میں جلدی نہیں کرتا۔ ہم انسان جلدی میں ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دکھ ختم ہو، جواب فوراً آئے، راستہ صاف نظر آئے، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر انجام کے ساتھ اس کی حکمت شامل ہوتی ہے، اسی لیے کبھی کبھی وہ جواب دے کر بھی فوراً نہیں دیتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ایمان صرف ماننے کا نام نہیں رہتا بلکہ ٹھہرنے اور صبر کرنے کا نام بن جاتا ہے۔ ٹھہر جانا جب دل چیخ رہا ہو، ٹھہر جانا جب سمجھ نہیں آ رہا ہو، ٹھہر جانا جب سب کچھ رک سا گیا ہو۔ یہ آسان نہیں ہوتا، لیکن یہی وہ کیفیت ہے جس میں انسان اصلی بنتا ہے، جس میں انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اپنے اندر کی طاقت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کو وہ کیفیت پسند ہے جس میں انسان دل سے یہ کہے، یا اللہ، میں نہیں جانتا آگے کیا ہوگا، لیکن میں تجھ پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ یہ خلوص ایمان اور اللہ پر توکل کی علامت ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی بہت اہمیت ہے۔
تم نے شاید یہ بھی محسوس کیا ہو کہ تکلیف کے دنوں میں تم دنیا کو زیادہ صاف دیکھنے لگتے ہو۔ جو لوگ واقعی تمہارے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں، اور جو صرف عادت تھے وہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، حالانکہ اس وقت نعمت نہیں لگتی۔ اللہ دل صاف کرنے کے لیے کبھی کبھی زندگی میں بدلاؤ لاتا ہے، تاکہ تم غیر ضروری بوجھ کے بنا آگے بڑھ سکو، کیونکہ جو بندہ ہر کسی کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتا ہے وہ اکثر خود پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ تمہارے حالات کو آسان بنانا چاہتا ہے، کمزور نہیں۔ وہ تمہیں جھکاتا ہے تاکہ تم گرنے سے بچ جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے وہ تکلیف یاد ہے جس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا، اور بہت کم لوگ یہ کہتے ہیں مجھے وہ آسائش یاد ہے جس نے مجھے اللہ کے قریب کیا۔ فرق سمجھ آ رہا ہے؟ دکھ تمہیں اللہ سے سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور سوال تمہیں تعلق تک لے جاتا ہے، لیکن شرط ایک ہی ہے، تم سوال کرتے ہوئے اللہ سے دور نہ ہو جاؤ۔ یہی اصلی امتحان ہے، اور یہی امتحان تم اس وقت دے رہے ہو۔ تم جو یہ سن رہے ہو، تم جو رکے ہوئے ہو، تم جو اب بھی تلاش میں ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارا دل ابھی زندہ ہے، اور جس دل میں اللہ کی تلاش ہو اسے اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اب ایک بات غور سے سنو۔ اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو شاید اللہ ناراض ہے، یا شاید وہ سن نہیں رہا۔ یہ خیال سب سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اللہ خاموش ہو سکتا ہے، غافل نہیں ہوتا۔ کبھی تم نے غور کیا کہ استاد بھی امتحان کے دوران خاموش رہتا ہے؟ وہ طالب علم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، لیکن بولتا نہیں۔ خاموشی کا مطلب عدم توجہ نہیں ہوتا، بلکہ اکثر اطمینان کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ بھی کبھی کبھی فوراً جواب نہیں دیتا۔ ہم نہیں جانتے کہ کب اور کیسے نتیجہ آئے گا، لیکن یقین رکھو اللہ کے منصوبوں میں حکمت چھپی ہوتی ہے، تاکہ نتیجہ آنے پر تم مضبوط اور ثابت قدم رہ سکو۔ انتظار یہ سب سے مشکل عبادت ہے، کیونکہ اس میں نہ سجدہ کسی کو دکھائی دیتا ہے، نہ آنسو لوگوں کے سامنے آتے ہیں، نہ کوئی تمہاری ہمت بڑھاتا ہے۔ انتظار میں صرف تم ہوتے ہو، تمہارا دل ہوتا ہے اور تمہارا رب۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تعلق خالص بنتا ہے، جہاں خلوص اور ایمان کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب دکھ لمبا ہو جائے تو انسان بولنا کم کر دیتا ہے، وہ شور سے تھک جاتا ہے اور لوگوں کی تسلیوں سے بوجھل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، اور ہو سکتا ہے بندے کو خاموشی میں رکھا جائے تاکہ بندہ حالات کو صبر اور یقین کے ساتھ برداشت کر سکے۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ اگر اللہ سب دیکھ رہا ہے تو تکلیف ہو کیوں؟ اس کا جواب سخت نہیں لیکن سادہ بھی نہیں۔ تکلیف اس لیے نہیں آتی کہ اللہ تمہاری حالت سے غافل ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک موقع ہو تاکہ تم اپنی حقیقت کو پہچانو۔ تکلیف آ کر یہ یاد دلاتی ہے کہ تم کتنے کمزور ہو اور اللہ کے بنا تم کتنے ادھورے ہو۔ انسان اکثر اپنی طاقت میں اللہ کو بھول جاتا ہے اور مشکل میں یاد کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ اسے یاد رکھو، صرف مانگو نہیں بلکہ دل سے اس کی طرف رخ کرو۔ اسی لیے کبھی کبھی حالات اور آزمائشیں یاد دلانے کا مرحلہ بن جاتی ہے۔ یہی مرحلہ تم اس وقت گزار رہے ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم پیچھے جا رہے ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تم اندر کی طرف جا رہے ہو، اور جو انسان اپنے اندر اتر جائے وہ باہر کی دنیا کے حالات سے پربھاوت نہیں ہوتا۔ اب ایک بات اور سمجھ لو، ہر آنسو کا مقصد بس دکھ کا اظہار نہیں ہوتا۔ کچھ آنسو دل کو دھو دیتے ہیں، کچھ آنسو گھمنڈ کو توڑ دیتے ہیں، اور کچھ آنسو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اور جو آنسو اللہ کے سامنے گرتے ہیں وہ کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ تم نے شاید وہ دن بھی دیکھے ہوں جب تم نے کسی سے مدد مانگی اور اس نے نظر چرا لی، یا تم نے دل کھول کر بات کی اور سامنے والا خاموش ہو گیا۔ یہ لمحے تکلیف دیتے ہیں، لیکن یہ لمحے تمہیں ایک سچ سکھاتے ہیں۔ ہر دل میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہوتی، اور یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ جو انسان ہر جگہ قبولیت ڈھونڈتا ہے وہ آخر میں خود کو کھو دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک موقع ہو کہ تم اپنے قدر اس جگہ پہچانو جہاں تمہاری خاموشی بھی سنی جائے، اور وہ جگہ صرف ایک ہے۔ اسی لیے کچھ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں تاکہ تم رب سے جڑ سکو۔ وہ تمہیں اکیلا نہیں کرتا، وہ تمہیں صحیح جگہ لے جاتا ہے، اور جب تم اس جگہ پہنچ جاتے ہو تو تمہیں آہستہ آہستہ وہ سکون ملنے لگتا ہے جس کی تم تلاش میں تھے۔ وہ سکون جو چیزوں کے آنے سے نہیں آتا، وہ سکون جو کسی کے رکنے سے نہیں آتا، وہ سکون جو حالات بدلنے سے نہیں آتا، وہ سکون اللہ پر چھوڑ دینے سے آتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں تم کہنا سیکھتے ہو، یا اللہ میں نہیں جانتا آگے کیا ہوگا، لیکن اب میں ڈر نہیں رہا، اور یہ جملہ زندگی بدل دیتا ہے۔ یہاں سے انسان ٹوٹا ہوا نہیں رہتا، بلکہ جھکا ہوا ہو جاتا ہے،
اور جھکنا کمزوری نہیں، حفاظت ہے، کیونکہ جو جھک جاتا ہے وہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے۔ اب اگر تم پیچھے مڑ کر دیکھو تو شاید تمہیں وہ لمحے یاد آئیں جب تم نے سوچا تھا کہ اب سب ختم ہو گیا، اور آج تم یہاں ہو، سانس لے رہے ہو، سن رہے ہو، سمجھ رہے ہو۔ یہ اس بات کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ نے نہیں چھوڑا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں صبر، انتظار اور خاموشی کے ذریعے زندگی کے کچھ سبق مل رہے ہوں، اور جب یہ مرحلے مکمل ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے وہ دروازہ کھل جائے جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہوتا، نہ شور اور تبویق کے ساتھ، نہ اعلان کے ساتھ، بلکہ ایسے کہ تم خود حیران رہ جاؤ، اور تب تم سمجھتے ہو کہ جو تاخیر تھی وہ سزا نہیں تھی، وہ حفاظت تھی، اور جو تکلیف تھی وہ بربادی نہیں تھی، وہ تربیت تھی۔ یہی ہے تمہاری تکلیف کے پیچھے اللہ کی حکمت۔ اب آخر میں بس ایک بات یاد رکھو، اگر آج تم تھکے ہوئے ہو تو یہ اس بات کی علامت نہیں کہ تم ہار گئے ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تم نے بہت کچھ برداشت کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے راحت اور سکون کا وقت قریب ہو۔ اور جب بھی دل بوجھل ہو بس اتنا کہہ دو، میرا اللہ کافی ہے۔ یہ کہنا کم نہیں کرتا، یہ مضبوط کرتا ہے۔ اگر تم یہاں تک پہنچے ہو، اگر تم نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دل کو ہلکا محسوس کیا ہے، تو سمجھ لو یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ وہ باتیں تھیں جو اللہ نے تمہیں یاد دلانی تھی۔ اور اگر تم چاہتے ہو کہ یہ پیغام کسی اور تھکے ہوئے دل تک بھی پہنچے، تو تمہارا ایک شبد، ایک دعا، ایک کامنٹ کسی کے لیے سہارا بن سکتا ہے۔ خاموشی کبھی کبھی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی تمہاری آواز کسی کی زندگی بچا لیتی ہے۔ اللہ تمہیں سکون دے، تمہارے دل کو مضبوط کرے، اور تمہیں اس یقین پر قائم رکھے جو تمہیں یہاں تک لایا ہے۔